الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم وقال صلى الله عليه وسلم جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول کیا۔ پڑھنا پڑھانا یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے، قرآن کا سب سے پہلا امر ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا۔ اقرأ پڑھو، یہ نہیں فرمایا کیا پڑھو، فرمایا اقرأ پڑھو، یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے پوری انسانیت کو حکم دیا اقرأ پڑھو بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا یہ بھی نہیں بتایا، کیا پڑھو یہ بھی نہیں بتایا، اور کیا پیدا کیا وہ بھی نہیں۔ فرمایا اقرأ پڑھو بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو پڑھنا پڑھانا یہ ایک بڑا حکم ہے، اس سے بڑا کوئی امر کوئی حکم ہوتا تو قرآن میں سب سے پہلے اس کو نازل کیا جاتا، اس کو بتایا جاتا کہ جہالت کوئی چیز نہیں ہے، جہالت تو اندھیرا ہے اور علم ایک روشنی ہے، اور انسان دنیا میں جو آتا ہے وہ جہالت کے ساتھ آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تم سب کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ کس حال میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا ذرہ کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا پہاڑ کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا قطرہ کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا سمندر کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا ماں کون ہے باپ کون ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا بھائی کون ہے بہن کون ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا دشمن کون ہے دوست کون ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا میٹھا کیا ہے کڑوا کیا ہے کھٹا کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا گورا کیا ہے کالا کیا ہے، شہری کیا ہے دیہاتی کیا ہے، پڑھا لکھا کیا ہے ان پڑھ کیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے تم، کسی چیز کا بھی تمہیں علم نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع، اللہ تعالیٰ نے تم کو کان عطا فرمائے، والابصار آنکھیں عطا فرمائی، والافئدہ
دل عطا فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تم کچھ نہیں جانتے تھے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں جاہل آتا ہے، نادان آتا ہے، ناواقف آتا ہے، تو اس کو واقف کرنے کے لیے اور اس کو علم دینے کے لیے، اس کی جہالت اور اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی وہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کان عطا فرمائے۔ زبان ایک ہے اور کان دو ہیں، کہ زبان کم چلاؤ اور کم بولو، اور کان دو ہیں، زیادہ سنو۔ زیادہ علم جو آئے گا، زیادہ جو نالج ہوگی اور زیادہ جو آدمی سیکھے گا وہ کان سے سیکھے گا۔ آنکھوں سے کم سیکھتا ہے، زبان سے کم سیکھتا ہے، کان سے زیادہ سیکھتا ہے۔ امریکہ نہیں دیکھا ہم نے، لیکن سن لیا، سن کر ہمیں علم ہو گیا کہ امریکہ ہے، سن کر ہمیں علم ہو گیا افریقہ ہے، سن کر ہمیں علم ہو گیا مصر ہے، لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، علم ہو گیا مکہ ہے، مدینہ ہے، علم ہو گیا فرشتے ہیں، علم ہو گیا قبر کے اندر ثواب ہے، عذاب ہے، علم ہو گیا جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قید خانہ ہے، دیکھے نہیں جہنم، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، وہاں ہر طرح کی لذت، ہر طرح کی راحت، ہر طرح کا آرام و سکون ہے، دیکھی نہیں جنت، لیکن سن لیا، سننے کے بعد علم ہو گیا کہ ہاں جنت ہے، ہاں جہنم ہے، ہاں ثواب ہے، عذاب ہے، ہاں آخرت ہے، ہاں اللہ ہے، ہاں انبیاء ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہاں تورات نازل ہوئی ہے، دیکھی نہیں، زبور نازل ہوئی، دیکھی نہیں، انجیل نازل ہوئی، دیکھی نہیں، جنات ہیں، دیکھے نہیں، فرشتے ہیں، دیکھے نہیں۔ سن کر معلوم ہو گیا کہ سننے سے چیز زیادہ آدمی سیکھتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کان عطا فرمائے۔ اس لیے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اول العلم الاستماع، کہ علم کی جو شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، علم جو حاصل کیا جاتا ہے، علم جو انسان کو ملتا ہے، اس کی ابتدا اور شروعات الاستماع، وہ استماع سے ہوتی ہے، ہمتن گوش ہو کر کہ اپنے آپ کو تمام فکروں سے الگ کر لو، اپنے آپ کو ہمتن گوش، پورے جسم کو اپنے کان بناؤ، تمہارے کان تو کان ہیں ہی، آنکھوں کو بھی کان بناؤ، دل و دماغ کو بھی کان بناؤ، اعضاء و جواہریں کو بھی کان بناؤ، 100% متوجہ ہو جاؤ، تب تمہیں کوئی چیز حاصل ہوگی، ورنہ آدمی بیٹھا ہے یہاں، میں یہاں ہوں، میرا دل یونیورسٹی میں، میں یہاں ہوں، میرا دل کارخانے میں، میں یہاں ہوں، میرا دل فیکٹری میں، کیا بیان ہوا کہ میں تو توجہ تھی نہیں ہے، میں تو باہر تھا، میں تو سوچ رہا تھا بیان نہ جانے کتنا لمبا ہوگا آج، کتنا لمبا یہاں بیٹھنا پڑے گا، میرا خیال و دماغ کہیں اور تھا، تو پورا بیان کانوں میں آ رہا ہے لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ توجہ و دھیان یہاں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الاول الاستماع، کہ علم کی جو شروعات ہوتی ہے، علم کی جو ابتدا ہوتی ہے، الاستماع، وہ ہمتن گوش ہو کر سننے سے ہوتی ہے۔ پھر ثم الانصات، پھر اس کے بعد خاموشی، کہ آدمی خاموش ہو جائے، بات چیت نہ کرے، ادھر بیان ہو رہا ہے، ادھر تقریر ہو رہی ہے، ادھر کچھ بات سمجھائی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے، یہ آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات ذہن میں نہیں آئے گی، دل و دماغ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ الانصات، خاموش ہو جاؤ۔ پھر ثم الحفظ، پھر اس کے بعد حفظ ہے کہ جو سن لیا خاموش ہو کر اب اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو، تب فائدہ ہوگا، تب نفع ہوگا۔ معلوم تو کر لیا کہ بھئی کیسے پہنچنا ہے ہم بیٹا، کیسے پہنچنا ہے جلال آباد اور کیسے پہنچنا ہے سہارنپور، معلوم کر لیا، لیکن بھول گئے تو اب سہارنپور نہیں پہنچیں گے، جلال آباد پہنچ جائیں گے، اب دیوبند نہیں پہنچیں گے، کرنال پہنچ جائیں گے، کیونکہ یاد نہیں رکھا۔ سننا بھی ہے اور خاموش رہ کر بھی سننا ہے، ادھر ادھر توجہ دھیان نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم العمل، پھر اس کے بعد عمل ہے، اور پھر اس کے بعد ہے ثم النشر، کہ اب جو سن لیا ہے، جو سمجھ لیا ہے اور جو یاد کر لیا ہے اس پر عمل کرو، اور عمل کرنے کے بعد ثم النشر، پھر اس کو پھیلاؤ اور پہنچاؤ۔ تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم سب کو نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے،
اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ تو تم کو کان عطا فرمائے, وَالْأَبْصَارَ آنکھیں عطا فرمائی کہ آنکھوں سے دیکھو تم آسمان کو, آنکھوں سے دیکھو تم زمین کو, آنکھوں سے دیکھو تم چاند سورج ستاروں کو, آنکھوں سے دیکھو تم دریا پہاڑ ہواؤں کو, آنکھوں سے دیکھو تم کل کائنات کو. وَالْأَفْئِدَةَ اور دلوں سے سمجھو کہ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا چاند, اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا ستارے, یہ سارے عالم کا نظام یوں ہی نہیں چل رہا ہے. یہ پنکھا ایسے ہی چل رہا ہے, یہ بلب ایسے ہی چل رہا ہے, یہ کولر ایسے ہی چل رہا ہے, یہ نہیں, یہ پنکھا ایسے نہیں چل رہا ہے اور یہ بلب ایسے نہیں چل رہا ہے. تو یہ رات اور دن کا نظام ایسے نہیں چل رہا ہے. جس طرح اس کو چلانے والا ایک کرنٹ ہے, اس سے یہ پنکھے چل رہے ہیں, اسی طرح اس آسمان و زمین کا چلانے والا اور بنانے والا ایک اللہ ہے. والافئدہ دلوں سے, دماغ سے اس کو سمجھو. لعلکم تشکرون یہ سب کچھ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم نعمتوں کی ہماری شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں جہالت کے سمندروں سے نکال دیا, غفلت کے سمندروں سے نکال دیا, اور ہمیں اس نے پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول کر دیا. پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا یہ آسمانی عمل ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم, اللہ نے اسی وحی میں سورہ علق کی 30 پارے کی آیت میں فرمایا علم بالقلم کہ اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی, قلم کے ذریعے سکھلایا, قلم کے ذریعے سکھلایا. قلم سے لکھا ہوا ہے ABCD, قلم سے لکھا ہوا ہے AI, قلم سے لکھا ہوا ہے الف بے پے تے, قلم سے لکھا ہوا ہے الف با تا سا, قلم سے لکھا ہوا ہے ہر ایک علم. وہ قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. بلکہ اللہ جزائے خیر کے علماء کو, مفسرین کو, محدثین کو, انہوں نے فرمایا اول خلق هو القلم کہ سب سے پہلی جو مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ قلم ہے. سب سے پہلی چیز قلم ہے. تو اس لیے قلم والوں کو, ڈاکٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو, وکیل صاحب کو, جج صاحب کو, پروفیسر صاحب کو, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ قلم جس کو ہم نے بچپن سے اٹھایا اور آج تک ہم اس کو لیے پھر رہے ہیں, آج تک ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, یہ وہ قلم ہے جو آسمانوں سے پہلے بنا ہے, جو زمینوں سے پہلے بنا ہے, جو چاند سورج ستاروں سے پہلے بنا ہے, جو دریا پہاڑ ہواؤں سے پہلے بنا ہے. یعنی قلم سے ہی پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا. تو سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا, اور قلم پیدا کرنے کے بعد فرمایا اکتب, قلم لکھو. قلم نے کہا ماذا اکتب, یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما کان وما یکون, جو کچھ ہو چکا وہ لکھ دو. اب تک جو کچھ ہو چکا ہے کائنات میں, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے, زمینوں کو بنانا ہے, چاند سورج ستاروں کو بنانا ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ بھی لکھ دو, اور جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ دو کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کل کائنات مخلوق ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو, تمہارا رب وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو قلم جس کو میں نے پیدا کیا ہے, سب سے پہلی مخلوق میری تو ہے, اس لیے اکتب لکھ ماں کان جو ہو چکا. قلم پیدا ہو چکا لکھ دے, پیدا کس نے کیا؟ میں نے کیا ہے, یہ لکھ دے. اور اکتب ما یکون, اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے کہ آسمان بنیں گے, زمین بنے گی, چاند سورج ستارے بنیں گے, دریا پہاڑ ہوائیں بنیں گی, اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کریں گے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہوں گے, پھر اس کے بعد ان کی بیوی حوا ہوگی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم, جس نے تم سب کو پیدا کیا, من نفس واحدہ, ایک جان سے, آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا, اور اسی نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو ان سے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, پھر ایک مرد ایک عورت آدم و حوا سے بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی. پوری کائنات کا سلسلہ جاری فرما دیا. تو قلم سے کہہ دیا اکتب لکھو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر, میں بیان کر رہا ہوں اور آپ بیان سن رہے ہیں, یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ اتفاقی بات ہے آپ یہاں جمع ہو گئے اور ہم نے بیان کر دیا کہ نہیں. یہ اتفاقی بات نہیں, یہ مقدر کی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لکھا ہوا ہے. آج نہیں, روایت میں ہے قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ.
قدر اللہ المقادیر، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی ہیں قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں زمین کے بننے سے 50,000 برس پہلے، 50,000 برس پہلے لکھ دیا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو ہمارا یہ جمع ہونا، یہاں بیٹھنا، یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ مقدر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ ایک بیان ہوگا اور اس بیان کے اندر فلاں فلاں لوگ شریک ہوں گے، اور بیان کے بعد، تقریر کے بعد کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ بیان ہوگا، تقریر ہوگی، سمجھایا جائے گا، بتلایا جائے گا، پھر اس کے بعد تشکیل ہوگی، پھر اس کے بعد عمل کے لیے تیار آمادہ کیا جائے گا کہ تم نے جان لیا کہ آسمان و زمین خود نہیں بنا، چاند سورج ستارے خود نہیں بنے، دریا پہاڑ ہوائیں خود نہیں بنی، ان کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ پنکھا تو بیکار نہیں بنایا گیا، بلب تو بیکار نہیں بنایا گیا، گاڑی تو بیکار نہیں بنائی گئی، موبائل تو بیکار نہیں بنایا گیا، گھڑیاں تو بیکار نہیں بنائی گئی، کپڑے تو بیکار نہیں بنائے گئے، سبزیاں تو بیکار نہیں بنائی گئی، پھل اور پھول تو بیکار نہیں بنائے گئے۔ انسان کو بیکار بنا دیا، انسان کو یوں ہی بلا مقصد کے پیدا کر دیا کہ نہیں، جس طرح کائنات کی ہر چیز کا مقصد ہے، ایسے ہی انسانوں، اسکول میں پڑھنے والوں، کالج میں پڑھنے والوں، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، بڑی بڑی ڈگریوں کو، عہدوں کو حاصل کرنے والوں، یاد رکھو تم بھی جو دنیا میں آئے ہو ایک مقصد کے لیے آئے ہو۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، پھر اللہ نے تمہیں کان دیے، کہ ان کان کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کہ اس کان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کان سے اس رب العالمین، اس احکم الحاکمین، اس خالق الارض والسماوات کی بڑائی اور کبریائی سنو، جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھا۔ ابھی ہم لوگ یہاں موجود ہیں، اب سے 100 سال پہلے ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ کون سفیان ہے، کون عبد الرحمن ہے، کون عبد السلام ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے، کچھ نہ ہونے سے وجود بخشا انسان کو۔ تو یہ وجود کیوں دیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری جماعت گئی اردن میں، لبنان میں، ملک شام میں، ہم لوگ گشت کر رہے تھے تو ہم نے کہا، عربی میں بیان ہو رہا تھا، ہم نے کہا اللہ عز وجل خلقنا لعبادتی، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وارسلنا وبعثنا للدعوت الیہ، اور اللہ نے ہمیں دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں کہ لوگوں یہ آسمان و زمین خود نہیں بنا، اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس اللہ کو مان لو، اس کے سامنے سر جھکا لو، اس کی عبادت و اطاعت، اس کو راضی اور خوش کرنے میں لگ جاؤ۔ جیسے ہم نے یہ بات کی تو وہ تو عرب لوگ تھے، انہوں نے کہا شیخ لماذا قدم اللہ عز وجل الجن علی الانس، جنات کو انسان پر کیوں مقدم کیا، کیوں اس کو پہلے کہا؟ اللہ نے کہا وما خلقت الجن، ہم نے جن کو پیدا کیا، والانس، انسان کو پیدا کیا، لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ جیسے اس نے سوال کیا تو فوراً میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے فوراً کہا لأنہم خلقوا قبل الانس، اس لیے کہ جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے، پہلے دنیا میں انسان تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کے بعد انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو شیخ عرب سے خوش ہو گئے اور کہا واقعی تم نے بات صحیح کہی ہے کہ کیوں اللہ نے جنات کو پہلے ذکر کیا۔ میں نے کہا پہلے وہ تھے، بعد میں انسان بنائے گئے، اس لیے ان کا ذکر پہلے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ جو ہوگی، دعوت جو ہوگی، وہ علم سے ہوگی، بغیر پڑھے لکھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، خود سمجھیں گے نہیں تو دوسروں کو کیا سمجھاؤ گے؟ اس لیے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام زیادہ لیتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں کہ وہ صحیح طور پر، صحیح انداز میں لوگوں کو بات سمجھا سکتے ہیں اور ان کی بات سنی جائے گی، سمجھی جائے گی، مانی جائے گی۔ تو ہم نے جیسے ہی یہ بات کہی تو وہ فوراً خوش ہو گئے اور کہا بہت عمدہ آپ نے بات کی اور ہم ضرور مسجد میں آئیں گے اور آپ کی بات، بیان، تقریر وہاں بیٹھ کر سنیں گے۔
اور اگر ہم جواب نہ دے پاتے اور ہم نہ کہتے بھائی ہمیں معلوم نہیں، ہمیں کیا خبر، کیوں اللہ نے انسان جنات کا ذکر پہلے کیا انسان کا بعد میں کیا، تو وہ کہتے جب آپ ہی کو خبر نہیں، آپ ہی کو علم نہیں، تو آپ ہمیں کیا سمجھاؤ گے، آپ ہمیں کیا بتلاؤ گے، تو اب ہماری بات کا کوئی اثر ان کے اوپر نہ پڑتا۔ تو علم کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ العلم وسیلۃ لکل فضیلہ، علم جو ہے وسیلہ ہے ہر فضیلت پر، ہر مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور دنیا کے جو پڑھائی ہیں لکھائی ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہمارا کھانا اچھا ہو جائے، ہمارا پہننا اچھا ہو جائے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ یہ پڑھائی اور لکھائی اس لیے ہے کہ ہم دنیا کے اندر پریشان نہ رہیں، دنیا میں ہم راحت سے رہیں، آرام سے رہیں اور لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچائیں۔ تو اس علم کا مقصد کہ وہ مال حاصل کرنا ہے، اس علم کا مقصد وہ راحت اور سکون و اطمینان حاصل کرنا ہے۔ لیکن قرآن کا جو علم ہے، حدیث کا جو علم ہے، وہ بذات خود مقصود ہے، اس سے مال مقصود نہیں ہے، دولت مقصود نہیں ہے، اس سے اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا مقصود ہے، کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن پڑھیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی احادیث کو سیکھیں، کیونکہ سب سے بڑے محسن ہمارے وہ اللہ ہیں، سب سے بڑے محسن ہمارے وہ رسول اللہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں سنت ملی، شریعت ملی، ہم جان گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے، تو اس لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے، اس لیے ان کی احادیث سیکھنا ضروری ہے، ان کی سنت اور ان کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لانا ضروری ہے۔ تو قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، تو اللہ نے آسمان و زمین کے بننے سے 50,000 برس پہلے لکھ دیا تھا۔ فلا دن جمعرات کو 9 صفر المظفر کو 1448 ہجری میں مغرب کے بعد ایک مسجد میں لوگ جمع ہوں گے، وہاں بیان ہوگا، تقریر ہوگی، بیان اور تقریر کے بعد کہ آپ اللہ کو پہچان گئے، رسول اللہ کو پہچان گئے، قرآن حدیث کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کا علم تم نے حاصل کر لیا، کہ تم یوں ہی بیکار پیدا نہیں ہوئے، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اپنا سر اس کے سامنے جھکاؤ۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس اللہ نے سورج کو، چاند کو، آسمان و زمین کو، کل کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرو۔ سجدہ کرنا، عبادت کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ انا اخترتک، موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کر لیا، فاستمع لما یوحیٰ، غور سے سنو جو ہم کہہ رہے ہیں تم کو، وہی نازل کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ معلوم ہو گیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، عبادت کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ یہ اللہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے احسان کا غلام ہے، احسان کا بندہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں کہیں پیدل جا رہے ہیں اور آپ کو دور جانا ہے، اتنے میں کوئی موٹر سائیکل آ گئی، کار آ گئی اور آپ کو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ یہ مجھے یہاں سے وہاں لے گئے تھے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا نانوکا میں، کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی گنگوں کی، اتنے میں یہ آئے اور یہ مجھے بٹھا کر یہاں لے آئے۔ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہے۔ اب اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب چھوٹی چھوٹی بات کو، کہ میں بہت پیاسا تھا اس نے مجھ کو پانی پلایا تھا، میں بہت بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، مجھے فلاں موقع پر پیسوں کی ضرورت تھی اس نے مجھ کو قرض دیا تھا، ادھار دیا تھا، تو انسان اس کا شکر کرتا ہے اور اس کا احسان مانتا ہے۔ جب انسان چھوٹی چھوٹی مخلوق کا احسان مانتا ہے تو احکم الحاکمین رب العالمین، جس نے کل کائنات کو انسانوں کے نفع اور فائدے کے لیے بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین میں جتنا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے انسانوں، یہ سب تمہارے نفع کے لیے ہے۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچوں، اللہ فرما رہے ہیں خلقت الاشیاء لاجلک، ساری کائنات کی چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، وخلقتک لاجلی، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں اس مسجد میں جمع کیا ہے، اور اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جماعتیں جاتی ہیں 4 مہینے کی، جماعتیں جاتی ہیں 40 دن کی، جماعتیں جاتی ہیں 3 دن کی،
جماعتیں گشت کرتی ہیں، ملاقاتیں کرتی ہیں، تشکیلیں کرتی ہیں، وصولیابی کرتی ہیں، کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال و جنوب، پوری دنیا کے کونے کونے خطے میں الحمدللہ جوڑ ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، تعلیمیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، گشت ہو رہے ہیں، کالج میں پڑھنے والوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، مستورات کے عورتوں کے پروگرام ہو رہے ہیں، علماء کے، حفاظ کے، ائمہ کے، قراء کے جوڑ ہو رہے ہیں، اور اس ملک سے اس ملک میں اور اس شہر سے اس شہر میں پورے عالم کے اندر الحمدللہ جماعتیں نقل و حرکت چلت پھرت کر رہی ہیں۔ جن کو معلوم نہیں تھا جماعتوں کا، گشتوں کا، ملاقاتوں کا، ان کو کرونا میں معلوم ہو گیا۔ کرونا میں معلوم ہو گیا بھئی جماعت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، گشت کیا ہے، ملاقاتیں کیا ہیں، جوڑ کیا ہے، اجتماعات کیا ہے۔ ابھی ہم لوگ گئے دوسرے سال کے لیے 8 ملکوں میں ہمارا سفر ہوا۔ ہم دبئی گئے، قطر گئے، کویت گئے، بحرین گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، اردن گئے، لبنان گئے، تنزانیہ گئے۔ کرونا کے بعد ہماری جماعت گئی ملکوں کے اندر، تو وہاں جب ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک ملک کے اندر بیان ہو گیا کہ بھئی تبلیغ والوں سے خطرہ ہے عالم کو، دنیا کو، اور یہ دنیا کے اندر یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ تبلیغ کا اس سے دور دور سے بھی تعلق نہیں، ان کی زندگیاں لگ گئی ہیں تبلیغ میں، دعوت میں، وہ جانتے ہیں، لیکن یہ بات چل گئی وہاں تو اب خطرہ ہو گیا۔ اب ہماری جماعت اسی ملک میں پہنچنے والی ہے۔ جب ہم وہاں سے سامان خرید رہے تھے دہلی سے کہ بھئی ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں عمرہ بھی کرنا ہے اور احرام بھی باندھنا ہے، تو انہوں نے کہا وہاں مت جاؤ، وہاں تو بہت خطرناک حالات ہیں، اور یہ بات وہاں ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا بھئی اب تو ہمارا سب کام ہو گیا، اب تو ہمیں جانا ہے۔ ہم وہاں گئے اور الحمدللہ کام ہوا۔ تو ساتھیوں نے بتایا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، 8 ملکوں میں ہم گئے، اس ملک میں سب سے زیادہ کام ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جن کو پتہ نہیں تھا تبلیغ کا، دعوت کا، گشتوں کا، ملاقاتوں کا، جماعتوں کا، ان کو بھی اس اعلان کے بعد خبر ہو گئی۔ اس اعلان کے بعد ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ کیا تبلیغ ہے، کیا دعوت ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت، جماعت اور جوڑ اور اجتماع اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، ہم اپنے رسول اللہ کو پہچانیں، ہم اپنے قرآن و حدیث کو پہچانیں، ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں کمانے اور کھانے اور مر جانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو کان عطا فرمائے، کہ یہ کان دیے تمہیں، ان کانوں سے سب سے پہلے رب العالمین کی بڑائی سنو، رب العالمین کی کبریائی سنو۔ پیدا ہوتے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے دادا اتنے بڑے ہیں اور تمہارے پردادا اتنے بڑے تھے اور تمہارا گاؤں اتنا بڑا ہے اور تمہارا شہر اتنا بڑا ہے، تمہارا صوبہ اتنا بڑا ہے، تمہارا ملک اتنا بڑا ہے، آسمان اتنا بڑا ہے، زمین اتنی بڑی ہے، چاند سورج ستارے اتنے بڑے کہ نہیں۔ دائیں کان میں اذان ہو گئی اور بائیں کان کے اندر تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 دفعہ کہلوایا گیا کہ ساری کائنات جو بنی ہے وہ عناصر اربع سے بنی ہے، 4 عنصروں سے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 عناصر سے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو 4 دفعہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگ بڑی نہیں ہے، پانی بڑا نہیں ہے، مٹی بڑی نہیں ہے، ہوا بڑی نہیں ہے، یہ کل کائنات چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دیتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ گواہی دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی فلاں وقت میں فلاں جگہ موجود تھا، وہ بتائے گا کہ میں مغرب کے بعد فلاں مسجد میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، ان کے سر پر سفید پگڑی بندھی ہوئی تھی، وہ ایک چھوٹی سی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو مریض کی کرسی ہے، حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب کی کرسی نہیں ہے، ایسی کرسی بچھائی۔ تو میں موجود تھا وہاں جب بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیان کرنے والے کو اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی ان کی بات سچی ہے، ان کی بات پکی ہے، کیونکہ یہ عینی گواہ ہیں۔ یہ کیسے گواہ ہیں؟ عینی گواہ ہیں، اس وقت میں وہاں موجود تھے جب ایک دروازے سے کھانا آ رہا تھا اندر۔ معلوم یہ ہوا تھا کہ بیان جلدی ختم کرو کیونکہ عشاء سے پہلے کھانا ہونا ہے اور پھر ان کو جانا ہے۔ ان کی بات کیا ہے؟ سچی ہے، پکی ہے کہ یہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہا کہ 2 آدمی بگونا پکڑ کر ادھر لے جا رہے ہیں، تو ان کی بات کیسی ہے؟ پکی ہے، سچی ہے، کیونکہ یہ وہاں موجود تھے، یہ عینی گواہ ہیں اس واقعے کے۔
ان کی بات سچی ہے کہ جس طرح گواہی اس آدمی کی معتبر ہوتی ہے جو وہاں موقع پر موجود ہوتا ہے کہ یہ عینی گواہ ہے، آنکھ سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم گواہی دے رہے ہو فلاں مسجد کی اور فلاں بیان و تقریر کی کہ ہم وہاں مغرب کے بعد جمعرات کو موجود تھے، بالکل اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دے دو گویا ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اتنا ایمان اور یقین ہر مسلمان کا، کلمے والے کا ہونا چاہیے، جس طرح دیکھ کر کوئی بات کہی جاتی ہے، سن کر کوئی بات کہی جاتی ہے، ایسے ہی بغیر دیکھے بغیر سنے اللہ کی بات کا یقین کر لو کہ ہاں اللہ ہے، اللہ ہے کہ اللہ نظر تو نہیں آ رہے، کہ ہر چیز کا نظر آنا ضروری نہیں، عقل ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، جنات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، فرشتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ ہیں، جنت جہنم نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مرتے ہی فوراً نظر آ جائے گی جنت، مرتے ہی فوراً نظر آ جائے گی جہنم، مرتے ہی فوراً نظر آ جائے گا عذاب و ثواب۔ پھر فرعون بھی کہے گا، قارون بھی کہے گا، شداد و حامان بھی کہے گا ربنا، اے اللہ ہم نے ابصرنا دیکھ لیا، سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں بھیج دو ہم نیک عمل کریں، کیوں؟ انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، لیکن اس یقین کا فرعون کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قارون کو، شداد و حامان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ یقین اور ایمان کا یہاں اس دنیا میں ہوگا۔ اسی کا نام امتحان ہے، اسی کا نام آزمائش ہے کہ بن دیکھے اللہ کو مانو، بن دیکھے جنت کو جہنم کو ثواب عذاب کو مانو، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ وہ ایمان و یقین حاصل ہوتا ہے سننے سے، اس سے حاصل ہوتا ہے سننے سے، کہ اللہ کی باتیں سنو، رسول اللہ کی باتیں سنو، قرآن و حدیث کی باتیں سنو تو تمہیں یقین آ جائے گا، اور نہیں سنو گے تو پھر تمہیں یہی لگے گا کہ فلاں حاکم اور فلاں حکومت اور فلاں پارٹی اور فلاں یہ اور فلاں وہ، ان سے دنیا چل رہی ہے، ان سے نظام چل رہا ہے، کہ نہیں، نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، رب العالمین کی، احکم الحاکمین کی ہے۔ ان باتوں کو سننے کے لیے 4 مہینے میں، 40 دن میں، 10 دن میں، 3 دن میں جماعتوں میں راہ خدا کے اندر نکالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ بابرکت کتاب ہے قرآن، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، سب اس کا اتباع کرو، سب اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ہم ابھی کہتے رہے کھانا کھانا کھانا، پیٹ بھر گیا، پانی پانی پانی، پیاس بجھ گئی، جی آرام آرام آرام، بغیر لیٹے بغیر سوئے آرام مل جائے گا کہ نہیں؟ جیسے بغیر کھائے پیٹ نہیں بھرے گا اور بغیر پیے پیاس نہیں بجھے گی، ایسے ہی بغیر نماز پڑھے، بغیر روزہ رکھے، بغیر حج کیے، بغیر زکوٰۃ دیے، بغیر تلاوت و ذکر کیے، بغیر توبہ استغفار کیے ہوئے، بغیر عبادت کیے ہوئے، بغیر دعوت دیے ہوئے کامیابی نہیں ملے گی، کامرانی نہیں ملے گی۔ یہ تو کھانے کی باتیں ہیں، یہ تو پانی کی باتیں ہیں، تو کھانے کی اور پانی کی باتوں سے پیاس اور بھوک نہیں ختم ہوگی، ایسے ہی دین کی، اسلام کی باتوں سے، تقریروں سے دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ دین زندگی میں آئے گا نقل و حرکت سے، چلت پھرت سے، بار بار اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو محتاج بن کر سننے سے اور کہنے سے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ دل دیے، تاکہ تم سمجھ کر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے تبلیغ میں، دعوت میں، راہ خدا میں اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، کارخانوں سے، فیکٹریوں سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اسکولوں میں رہو، کالجوں میں رہو، یونیورسٹی میں رہو، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن کالج میں، یونیورسٹی میں اور پڑھائی اور لکھائی میں اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ تم رب العالمین کو بھول جاؤ، احکم الحاکمین کو بھول جاؤ، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاؤ۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، جائز ہے، جہازوں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پارک میں کھیلو، بس ایک بات رہے یاد، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ بھولو، عبادت کو نہ بھولو، دعوت کو نہ بھولو کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، روزہ رکھنے کے لیے آئے، حج زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آئے، قرآن پڑھنے کے لیے آئے، حدیث پڑھنے کے لیے آئے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، جنت والا اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ آسمان اور زمین یوں ہی نہیں بنے، ہمارے فائدے کے لیے بنے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور جو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آسمان اور زمین آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ سے بچا لیجیے، ہمیں جہنم سے بچا لیجیے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا آپ نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ظالم اور مجرم اور ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا، اور کامیاب و کامران وہ ہے جو جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ہم سب جنتی بن جائیں، جہنم سے ہم سب بچ جائیں، اس کے لیے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، 5 نمازوں کی پابندی کرو، اور کتب علیکم الصیام، رمضان آئے تو روزے رکھو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مال اللہ نے دے دیا تو بیت اللہ کا حج کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تم رسول اللہ کے امتی ہو، اپنا چہرہ لباس رسول اللہ کے چہرے اور لباس کہ جیسا بناؤ، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو تم اپنے آپ کو دیندار بناؤ، بس دیندار بنا کر یہاں مت بیٹھ جاؤ، بلکہ سارے عالم میں جاؤ، مشرق میں بھی جاؤ، مغرب میں بھی جاؤ، شمال و جنوب میں بھی جاؤ، پوری دنیا کے اندر اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ وقت تھوڑا ہے، بیان بہت زیادہ ہے، بس خلاصہ اس کا یہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ اور ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میرا اتباع کیا وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ابھی ہم مکہ گئے، مدینہ گئے، عرب گئے، لبنان گئے، عرب ملکوں میں گئے، ہم نے کہا اللہ فرما رہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے اچھی کسی کی بات نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور کہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں ہوں۔ تو ہم نے کہا وہ یہ نہیں کہہ رہا وقال اننی من جماعت التبلیغ، وقال اننی من جمعیت العلماء، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں جمعیت علماء کا آدمی ہوں، میں تبلیغی جماعت کا آدمی ہوں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ یعنی دعوت دینا، تبلیغ کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور مسلمان آپ بھی ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو کالجوں سے یونیورسٹیوں سے ہٹانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان میں رہ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف سارے عالم میں کرانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، قرآن مقدس بھی ہم پڑھیں گے، احادیث مبارکہ بھی ہم پڑھیں گے، اپنی سنت شریعت کو سیکھیں گے اور مسلمان بن کر سارے عالم میں جائیں گے، تاکہ سارا عالم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے جو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم سب ہماری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب انسان کہاں ہیں؟ انسان کالج میں، یونیورسٹی میں، انسان کہاں ہے؟ ہند میں ہے، سندھ میں ہے۔ ہمارے گرو سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کلمے کی باتیں کر رہے ہیں، نماز کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ چاند پر پہنچ گئے۔ تو کہاں پہنچ گئے؟ چاند پر پہنچ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا چاند پر پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ کیا چاند پر انہوں نے دکانیں بنائی؟ چاند پر انہوں نے کارخانے بنائے؟ چاند پر انہوں نے فیکٹری بنائی؟ چاند پر وہ رہنے لگے؟ کہ جی نہیں، وہاں رہنے تو نہیں لگے، دکانیں، کارخانے، فیکٹری، اسکول، کالج، یونیورسٹی تو وہاں انہوں نے نہیں بنائے۔ کہ پھر تم کیوں گھبرا رہے ہو اتنا؟ جب وہ چاند میں دکانیں بنا لیں،
چاند میں کارخانے بنا لیں، چاند میں فیکٹریاں بنا لیں اور چاند میں اسکول کالج یونیورسٹی کھول لیں، تو تم ہمارے پاس مسجد میں آ جاؤ، ہم ایک جماعت وہاں بھیج دیں گے، ہم ایک جماعت گشت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے وہاں بھیج دیں گے، کیونکہ اللہ فرما رہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو۔ انسان اگر شعبۃ یونیورسٹی میں ہے تو ہم وہاں جائیں گے، انسان اگر فلاں اسکول میں کالج میں ہے تو ہم وہاں جائیں گے، انسان اگر گنگوں میں ہے تو ہم وہاں سمجھائیں گے، سہارنپور میں وہاں سمجھائیں گے، بمبئی کلکتہ میں وہاں سمجھائیں گے، امریکہ اور افریقہ میں وہاں سمجھائیں گے، انسان اگر چاند پر پھنس گئے وہاں رہنے لگے تو ہم ایک جماعت وہاں بھیج دیں گے۔ اور اگر کہنے لگے بزرگ، یہ برسوں پہلی بات ہے، کہنے لگے اگر اللہ نے سورج کے اندر ایئر کنڈیشن لگوا دیا اور وہاں بھی کچھ لوگ رہنے لگے تو ایک جماعت ہم سورج پر بھیج دیں، پہلا گشت چاند پر کریں گے اور دوسرا گشت کہاں کریں گے؟ سورج پر کریں گے۔ تو ہمارے بزرگوں کے ایسے عزائم و ارادے تھے کہ چاند پر بھی گشت ہوگا اور سورج پر بھی گشت ہوگا، وہ چاند اور سورج پر گشت کرنے کو تیار ہیں اور ہم گنگوں میں گشت نہیں کر رہے، گنگوں میں ملاقاتیں نہیں کر رہے، گنگوں میں نماز نہیں پڑھ رہے، ذکر و عبادت نہیں کر رہے، تو ہماری فکریں بہت کم ہیں، تو یہ فکریں ہماری بڑھ جائیں اس کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ تو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ان سے ملکوں میں کام لے گا۔ اگر یہ دوران تعلیم جیسے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، چھٹی ہوگی اتوار کی، آپ اس میں 24 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ، چھٹی ہوگی بڑی اس میں 3 دن کے لیے چلے جاؤ، اس سے بڑی چھٹی ہو گئی 10 دن کے لیے چلے جاؤ، اس سے بڑی چھٹی ہو گئی تو 40 دن کے لیے چلے جاؤ، فائنل ہو گئی پڑھائی اب 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ۔ کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، قرآن حدیث ہم نے پڑھا تو ہم جمعرات کو جماعت میں جاتے تھے، جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی ہماری، جمعرات کو جماعت میں چلے جاتے تھے، پھر لمبی چھٹی ہوتی تھی 3 دن میں، اس سے لمبی ہوتی تھی 10 دن میں، اس سے لمبی ہوتی تھی 40 دن میں، تو ہم پڑھتے رہے اور جماعتوں میں جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن آیا ہم فارغ ہو گئے 2007 میں، تو ہم فوراً 1 سال کے لیے تبلیغ میں چلے گئے، ہندوستان کے اکثر صوبوں میں ہمارا سفر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2016 آیا تو ہم نے 5 مہینے کا سفر کر لیا، افریقہ چلے گئے ہم، بحرین عرب کے اندر ہم چلے گئے، پھر اس کے بعد 2021 آیا تو ہم نے 8 ملکوں کا سفر کر دیا۔ تو اب ہم نے چونکہ عربی پڑھی تھی اس لیے ہم بحرین میں چلے گئے، مکہ میں چلے گئے، مدینہ میں چلے گئے، عرب ملکوں میں الحمدللہ گھنٹوں عربی کے اندر بیان ہوا۔ آپ چونکہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ انگلش جاننے والے ہیں تو آپ کو امریکہ بھیجا جائے گا، آپ کو لندن، برطانیہ اور پیرس بھیجا جائے گا۔ جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ لندن کون کون جائے گا؟ پیرس کون کون جائے گا؟ جاپان کون کون جائے گا؟ جائیں گے سب؟ انگلینڈ کون کون جائے گا؟ تھائی لینڈ کون کون جائے گا؟ سب جائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو کے ارادے کرو کہ انشاءاللہ سب ساری دنیا میں جائیں گے، مشرق میں بھی جائیں گے، مغرب میں بھی جائیں گے، شمال و جنوب میں بھی جائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں دین کے لیے جائیں گے، تبلیغ کے لیے جائیں گے۔ ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ہم ساری زندگی گھر سے باہر رہے تو کیا ہوا، ہم ملکوں میں جانا آسان ہو گیا۔ اب آپ کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، یہاں گنگوں میں پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے والوں کے لیے سفر کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہاں پڑھ رہے؟ پیرس پڑھ رہے، کہاں پڑھ رہے؟ لندن، برطانیہ پڑھ رہے، اتنے لوگ ہیں، جماعت آئی یہاں پر ایک تشریف رکھی، اللہ قبول فرمائے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک جماعت آئی یہاں، ہمارے ایک ساتھی پڑھ رہے تھے حیدرآباد کے، تو وہ سب انجینئروں کی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا، مولانا عاشق الہی ان کا نام تھا، حیدرآباد کے تھے، کہا آپ پوری طاقت اور قوت عربی پر لگائیے، نحو کو، صرف کو پڑھیے، آپ کے خادم غلام ہم ہیں، انجینئرنگ ہم نے کر لی، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم نے پڑھ لیا، آپ کے ترجمان ہم ہیں، آپ کو قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ہم انگلش میں ساری دنیا کو سمجھا دیں، آپ تو ساری توجہ قرآن حدیث پر لگائیے بس، اور پھر ہمیں بتائیے، ہم آپ کی ترجمانی ساری دنیا میں کریں گے، کیونکہ ہم نے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں انگلش پڑھ لی ہے، اب ہمیں انگلش کے ذریعے سارے عالم کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔